دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال کو عدالت نے 28 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کی ایک خصوصی عدالت سے ای ڈی نے مسٹر کیجریوال کے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ جمعے کو عدالت نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ کو 28 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا۔ یاد رہے کہ ای ڈی نے جمعرات کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ایکسائز پالیسی میں مبینہ گھپلے کے الزام میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا۔ حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیجریوال کی گرفتاری کی مذمت کی۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت مرکزی تفتیشی ایجنسیوں سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف کام لے رہی ہے۔ کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں پر مشتمل ایک وفد نے آج سنیچر کو اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن جا کر عام انتخابات کے قریب دہلی کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری سمیت اپوزیشن کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا مسئلہ اٹھایا۔ حزب اختلاف کے وفد نے کمیشن سے مداخلت اور اپوزیشن کے خلاف تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال کی روک تھام کا مطالبہ کیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں ملک کو تمام مشکلات اور چیلنجوں سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ کی تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم متحد ہو کر تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام مشکلات کا مل کر حل نکالیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ مؤثر حکمت عملی، دانشمندانہ انتظام، صوبوں اور وفاق کے مابین بہتر روابط کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم مایوس نہ ہو، ہم پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط اور خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور معاشی مسائل کے حل اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری تشدد اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر ہمیں گہری تشویش ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں فوری جنگ بند کرائے اور اسرائیل کو ظالمانہ اقدامات سے روکے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے پورے ملک میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوئی اور پاکستانی فضائیہ کے خصوصی دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ امریکہ نے غزہ کے بارے میں اپنی ایک طرفہ قرارداد روس اور چین کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا محرک سیاسی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روس اور چین پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرارداد سیاسی محرکات کے تحت ویٹو کی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد ویٹو ہونے کے بعد تل ابیب میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس قرارداد کی سلامتی کونسل کے اکثر اراکین نے حمایت کی تھی، لیکن روس اور چین نے خودسرانہ طور پر سیاسی محرکات کے تحت اس کو ویٹو کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے بھی روس اور چین کے ویٹو کو سیاسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی قراردادیں ویٹو کیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے مندرجات کی بنیاد پر قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، لیکن روس اور چین نے بقول ان کے صرف سیاسی بنیاد پر ویٹو کیا ہے۔ جنگ غزہ کے بارے میں امریکی قرارداد کا مسودہ کہ جو نسل کش صہیونی حکومت کی آشکارا حمایت میں تھا، روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ امریکی قرارداد کا مسودہ ایسی حالت میں روس اور چین نے ویٹو کیا ہے کہ اس سے پہلے تک امریکہ غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق متعدد قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکہ کی قرارداد کے مسودے میں نہ صرف صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی گئی تھی بلکہ حماس پر خوفناک حملوں اور جنسی تشدد کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ ہولوکاسٹ کے زمانے سے اب تک کا سب سے بدترین حملہ یہودیوں پر تھا اور سلامتی کونسل کا کوئی مستقل رکن بھی اس کی مذمت نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی حال ہی میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
در حقیقت اس قرارداد میں جہاں ایک طرف صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا دفاع کیا گیا ہے اور اس کو قانونی جانا ہے، وہیں دوسری طرف اقوام متحدہ میں روس اور چین کے نمائندوں کے مطابق اس قرارداد میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے اور غزہ کے عوام کی نسل کشی میں امریکہ کی سیاسی مداخلت کا تسلسل بھی تھا۔ سلامتی کونسل میں روس کے سفیر اور مستقل نمائندے واسیلی نبنزیا نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکی قرارداد کا مسودہ رائے عامہ کو منحرف کرنے کی کوشش اور اشکارا سیاسی مداخلت ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور گولہ باریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کو مرکزی اور جنوبی غزہ پر بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح رفح کی ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی، جس میں 5 فلسطینی بچے شہید اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ بمباری سے پہلے خبر رساں ذرائع نے رفح پر صہیونی ڈرون طیاروں کی پرواز کی خبر دی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مرکزی غزہ کے شہر دیر البلح پر بھی بمباری کی، جس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صہیونی حکومت نے اسی کے ساتھ دیر البلح کے مشرق میں واقع علاقوں اور القرارہ پر گولہ باری کی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگی کشتیوں سے رفح کے مشرقی علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ غزہ کے بعض دیگر علاقوں پر بھی صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی خبر ہے۔ ان حملوں میں ممکنہ طور پر ہونے والے جانی نقصانات تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی کے ساتھ غزہ کے اشفا اسپتال پر بھی صہیونی فوجیوں کے حملے جاری رہنے کی خبر ہے۔ اس دوران غزہ میں فلسطین انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر سلامہ معروف نے بتایا ہے کہ اشفا اسپتال پر صہیونیوں کے تازہ حملے میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صہیونی فوجیوں کے حملے میں اسپتال کے طبی عملے کے بہت سے افراد بھی شہید ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ صہیونی فوجی طبی عملے کے مریضوں کی دیکھ بھال سے بھی روک رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کم سے کم 4 زیر علاج مریض شہید ہو گئے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ غاصب صہیونی حکومت کی غزہ کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت جاری رہنے کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ غاصب صہیونی حکومت کی غزہ کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ محمد عبدالسلام نے تاکید کی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت جاری رہنے کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گے اور صہیونی حکومت امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی بیشترین درآمدات و برآمدات کا عمل جنوب مشرقی ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت صنعت و تجارت کے حکام نے تاکید کیا کہ کابل کی توجہ اقتصاد و معیشت پر مرکوز ہے۔ افغانستان نے مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار کیے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ایک وفد نے اسی سلسلے میں ایران کا دورہ اور تجارتی اقتصادی تعاون نیز ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے آزاد تجارتی علاقے چابہار بندرگاہ میں نمائندہ دفتر کھولے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔